اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 34۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں کہ تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے۔ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بولتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتی تو تم ششدار رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل اور دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو۔ نہ تم کوئی قوی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمن کی طرف رخ کیا جائے، نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چراغاں گم ہو گئے ہیں، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کے گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص کے اپنے دشمن کو اس طرح اپنے پر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے تو اس کا عجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہو کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہیں ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگوں، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو۔ اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو، اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر